پہلے کیوں نہیں جلایا؟ اتنی دیر اندھیرے سے رکھا. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ نے حضرات علماء کرام سے یہاں آمد کا مقصد سن لیا، تو اور یہ بھی سن لیا کہ ہم نے ایک طویل سفر کیا اور اطاعت امیر میں گلا بھی بند ہو گیا. گلا بالکل نہیں چل رہا. یہ بھی اطاعت امیر کا اثر ہے. بہرحال تو وقت بہت کم ہے. موضوع جو میرے بھائی نے دیا، یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اسی موضوع کو بیان کیا ہے. حضرت نوح نے 950 سال اسی مسئلے کو بیان کیا. تمام انبیاء کرام نے تمام زندگی اسی مسئلہ کو بیان کیا، مسئلہ الہ کو. یہ کائنات بنی ہے تو اسی مسئلہ کی بنیاد پر. لوگوں نے تو بہت کچھ مشہور کیا. یہودیوں نے کہا کہ اگر حضرت عزیر نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی. عیسائیوں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی. ان کی اگلی نسل آئی، انہوں نے کہا 5 تن پاک نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی. ان کی اگلی کھیپ آئی، انہوں نے کہا نبی پاک نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات کا مقصود، تخلیق کائنات کا مقصد وہ مسئلہ الہ ہے. اور سورۃ الطلاق کی آخری آیت پڑھ لینا، حوالہ میں دے رہا ہوں.
فرمایا 7 آسمان پیدا کیے، والارض مثلہن، اور اس کی مثل زمینیں پیدا کی، یتنزل الامر بینہن، اور اس پوری کائنات میں جو امر اور تصرف بھی ہوتا ہے یتنزل، یہ اللہ ہی کا امر اس میں جاری ہے، کوئی ساکن ہے تب بھی بامر اللہ، کوئی متحرک ہے تب بھی بامر اللہ، اور اس کائنات کی رگ رگ میں امر بھی جاری ہوتا ہے صرف اللہ کا۔ 14 طبق آگے، جس کو آپ 14 طبق کہتے ہیں، 7 آسمان اور 7 زمینیں، 7 جمع 7 کتنے بن گئے؟ شکر ہے تمہیں ریاضی آتی ہے، ورنہ کہوں وہ بھی ہے 3 1 1 3، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے 7 کتنے بننے ہیں؟ 14۔ اور ایک ایجی بھی انپڑھ برادری ہے، او جدو طلاق کا مسئلہ آوے تے آتے نے ترائے ہک، تے بطرہ کا مسئلہ آوے تے ہک ترائے 8 تے ہک 11، تے طلاق ترائے دے کے بھی شمار ہک کے، ریاضی بھی بڑی کم دی چیز ہے۔ 7 تے 7 کتنے بندے نے؟ جلدی بولو، میں بہت سارا انہیں چند میٹر بیان کرتا۔ 14 طبق بنائے، آسمان و زمین، یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اپنی قدرت کا کرنٹ اور امر چھوڑا۔ یا اللہ کیوں؟ حضرت عزیر کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ فرمایا نہیں، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ لِتَعْلَمُوا 14 طبق بنائے اس مسئلے کی خاطر، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ہر چیز پہ قدرت بھی صرف اللہ کی، اور ہر چیز کا علم بھی صرف اللہ کو۔ جب علم کامل بھی اللہ کا، قدرت کامل بھی اللہ کی، تو یہی بنیادیں ہوتی ہیں، پھر اسی کا خلاصہ نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، یہی لا الہ الا اللہ۔ تو کائنات بنی اللہ کی توحید کے لیے، کائنات اللہ نے سجائی بھی توحید کے لیے، پھر اس کائنات کو اللہ نے اپنی توحید کا سٹیج بنا دیا، اور اس میں خطیب بھیجنے شروع کیے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ فرمایا سب سے پہلے میں اللہ نے اس کائنات میں شاہد اللہ، شہادت تکوینی بھی کائنات کو اس رنگ میں پیدا کیا کہ اس کی ایک ایک چیز میں غور کرنے والا اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، رات کو دیکھو، دن کو دیکھو، اور اس کائنات کے فطرت کے ایک ایک ورق کو دیکھو، ایک ایک لین کو دیکھو، ایک ایک جز کو دیکھو، فی کل شیء لہو آیۃ تدل علی انہ واحد۔ ایک ایک چیز اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ اس کائنات کا جو خالق ہے، مالک ہے، صرف وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ کائنات فطرت کا ہر فرد یہ شہادت دے گا، اور یہ اللہ نے اس کا
آفاقی بھی، سفلیات میں بھی، اور باہر و بر میں بھی ایسے دلائل قائم کر دیے کہ تھوڑا سا غور کرنے والا آدمی وہ نتیجہ یہی نکالے گا کہ الہ کون ہے؟ اللہ ہے، صرف اللہ۔ مائی بڑھڑی بیٹھی ہے چرخہ کہتے نہیں، چرخہ سمجھتے ہو؟ بڑھڑا نہ پتہ ہے، نوجوان تو موبائل نہ پتہ ہے، یہ چرخہ نہیں جانتا، موبائل دیا گیمہ جانتا۔ چرخہ کا ذریعہ بندہ کوئی اللہ را گزرا تے اس آخر ماسی گل سن، یہ ساری زندگی تو چرخہ کتی دی رہی یا کوئی اللہ نال بھی تعلق بنائے، کوئی اللہ دی پہچان بھی ہوئی ہے؟ اس آخر میرا پترا میں اللہ نو سمجھی بیٹھیاں اس چرخے دے بچوں۔ اس آخر ایک ہے دے، اس آخر چرخہ میں کات رہی ہاں، ایک ہاتھ تے چرخے، اگر کوئی دعا ہاتھ بھی اس چرخے وچ آ گیا تو چرخہ ٹوٹ ویسی۔ ایک ہاتھ تے چرخہ چل رہی ہے، اگر کوئی دعا ہاتھ بھی اس میں شامل ہو گیا تو چرخہ اس آکے میرا پترا اتنا چرخہ دو ہاتھ نہیں چلتا تو ایک کائنات دو ہاتھ میں کیسے چل رہی؟ یہ پورے 14 طبق کا یہ چرخہ چل رہی ہے منظم نظام میں، اور اگر ایک مسیح سے دو مولویوں کا گزارا نہیں، ایک جماعت سے دو امیرہ کا گزارا نہیں، ایک تھان سے ایک مرغی سے ایک جگہ سے، اگلی مثال میں نہیں دیتا پھر لوگ آدم بھی سختی کر دو اگر خود بھی سمجھو گزارا نہیں۔ اور اتنی کائنات اگر کئیاں کا اختیار ہو گیا تو کسائیں گڑبڑ ضرور ہو گیا۔ کائنات کا نظام دس رہی ہے کہ الہ کون ہے؟ صرف اللہ، سارا کچھ اللہ دے حق تھے، سب کچھ اللہ دے تصرف تھے۔ کہاں یہ ہے تکوینی شہادت۔ پھر اللہ نے اپنے خطیب بھیجے، اسی مسئلہ دے پہلے خطبہ انہاں دا نائے انبیاء اور رسول 7 لاکھ دے قریب اللہ رسول اور نبی بھیجے جنہ ایو مسئلہ بیان کیتا، اور پھر اس مسئلے دے گواہ بیان کرنے والے ملائکہ حال نال بھی کال نال بھی، اور فرمایا اولو العلم قیامت تک جو اہل علم اور ارباب علم اور ایو مسئلہ بیان کر دیں، ایو لا الہ الا ہو والا مسئلہ الہ، فرمایا قائماً بالقسط، اللہ دا اے مسئلہ لا الہ الا ہو قائماً بالقسط، اصل انصاف تے قسط نہ ہی لا الہ الا ہو ہے۔ یہ ان دے مقابل جوڑ تے ظلم ہے، ان دا ناشر کے، اور اس کائنات میں سب تو بڑا انصاف وہ ایہی مسئلہ لا الہ الا اللہ۔ گالتے بڑی لمبی ہے، یہ مائیہ مقدہ نہیں کسے دکھئے گئے ہے، یہ مائیہ بڑا لمبا ہے اور اتنے سارے دکھیاں گئے ہے۔ میں صرف ایک گل کرنا چاہنا کہ الہ دا معنی جو ہے پکارا سنن والا، کہ بے پکارا سمجھتے ہو کہ نہیں؟ الہ دا معنی پکارا سنن والا، پکارا سنن والا۔ اللہ رب العزت نے ایک سورت نازل کی تھی جس دا نام ہے سورت الانبیاء۔ تسا سمجھتے ہو سو بھئی سورت الانبیاء وچ زیادہ نبیاں کا تذکرہ ہے، لیکن علماء جانتے کہ سورہ انعام وچ انبیاء دے نام زیادہ ہے۔ اتنے سورہ انبیاء وچ نہیں، 18 نبیاں دا نام سورہ انعام ہے، اتنے نہیں، نام زیادہ نہیں۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ اے جڑی سورت ہے نا سورت الانبیاء، اے نا والی سورت ہے، نا
سارے کے پڑھو نا، پھر آخر سے آتا ہے نا 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 فاستجبنا یدعونا نا، یہ نا نا نا، یہ نا کی صورت ہے۔ اس کا سورت الانبیاء نا اس واسطے اللہ سب تو پہلے اس سورت مجھ بیان کیتا ہے ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ مسئلہ الہ بیان کیتا، فرمایا سارے انبیاء یہی مسئلہ بیان کرتے آئے، ہر ایک کی طرف یہ اسی مسئلے کی بئی ہوئی کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں، لہذا مجھ ہی کو پکارو، میری ہی عبادت کرو۔ سارے انبیاء اسی مسئلے پہ آئے۔ اس کے بعد اگر شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ آگے 4 واقعات اس صورت میں بیان ہوئے اور چاروں واقعات میں اللہ نے الہ کا معنی ذکر کیا، اللہ نے الہ کا معنی ذکر کیا۔ اور لوگ آپ اگر جائزہ لے لیں قبروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ مانگنے کے لیے، مزارات پہ۔ تمہارے پاکستان میں مزارات اور قبریں ہیں، اور ہندوستان میں چلے جائیں تو وہاں بہترین تراشے ہوئے بابے ہیں، کھڑے بابے ہیں، تمہارے بڑے بابے ہیں اور ہندوستان میں کھڑے بابے ہیں، اور صحیح میک اپ رنگ روغن والے بابے ہیں۔ تو تم پڑوں کو تمہارے پاکستان میں پڑے ہوئوں کو پوجتے ہیں اور وہ کھڑے ہوئوں کو پوجتے ہیں۔ تو اگر آپ جائزہ لے لیں تو 4 وجوہات میں ایک وجہ ضرور ہوگی، یہ جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارتی، مثلا دشمن کے مقابلے میں مغلوب ہو گیا، اب گیا جناب قبر پہ، بابا تو میری امداد کر، میرا دشمن بڑا سخت ہے اور یہ مجبور ہے۔ نمبر 2، اولاد کا مسئلہ پیش آ گیا، اور شادی کی اولاد نہیں، پھرے گا مزاروں پہ، قبروں پہ، تابیوں پہ، تبوتوں پہ، اے بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ دے آگے، یا دے تے یا دیوا، یا کر تے یا کروا۔ اور نمبر 3، آدمی جیل کی تنگ و تاریخ کوٹریوں میں پھنس گیا، اب وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، اے بابا اغثنی یا فلا، اغثنی یا فلا، مدد کر میری۔ کتنی آگے؟ 3۔ اور چوتھی سب سے بڑی وجہ ہے بیمار ہو گیا، شفا نہیں مل رہی، اب یہ جاتا ہے درباروں پہ، جاتا ہے قبروں پہ، بابا شفا دے یا دلوا۔ ان 4 ضرورتوں والے، ان کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا، وہ ملیں گے تو ان کی عادت کچھ اور ہے، اس کے یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ وہاں پھرتے ہیں 4 موقعوں پر۔ تو اللہ نے جہاں 4 نبیوں کے 4 واقعات ذکر کیے اور ہر ایک میں نہ آیا ہے، ہر ایک میں نہ آیا، اس لیے یہ نا والی صورت ہے۔ فرمایا کائنات کے لوگوں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، معنی تو واضح ہے، آخر میں خلاصہ بھی نکالا۔ فرمایا دیکھو اولئک الذین یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اجمالاً فرمایا کہ جتنے میرے انبیاء مقربین تھے، یہ یدعوننا، یہ صرف مجھے ہی پکارا کرتے تھے، اپنی حاجتوں میں، اپنی مشکلات میں، یدعوننا رغبا ورہبا، کوئی بھی مجبور کرنے والا نہیں تھا، ڈرتے بھی تھے، میری رحمت کی امیدیں بھی رکھتے تھے، وَكَانُوا لَنَا خاشعین، اور میرے سامنے دبے رہتے تھے۔ خاشعین میرے سامنے دبنے والے تھے۔ یہ انبیاء کی حالت بیان کی۔ اب ایک ایک جز کو چھیڑا، الہ کا معنی تو بیان کر دیا، ہر نبی نے زبان سے بیان کیا لا الہ الا انا، معنی کیا ہے اس کا؟ یدعوننا
رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. معنی الہ کا واضح ہو گیا. الہ کا معنی پکار کے لائق ہستی. الہ کا معنی پکارے سننے والی ہستی. الہ کا معنی بغیر اسباب کے سننے اور جاننے والی ہستی. اس کو الہ کہتے ہیں. اب فرمایا اگر دشمن سے تنگ آ گیا, مرعوب ہو گیا, دیکھ میرے نوح پیغمبر کو. نوح پیغمبر کی حالت دیکھ لو. 950 سال تک اکیلا پیغمبر ہے اور دن رات دعوت ہے, دن رات مار کٹائی ہے, الزامات ہیں, تانے ہیں, حتیٰ کہ پتر بھی مخالف ہے. نوح دا بولو 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 کیا. ہاں ذرا بولو میں تاکہ آگے نکلے. بڑا خطرناک بکا کیونکہ آج کل سارا گیم ہی پترا پہ آ کے. اے نوح دا پتر ہے, اے نوح دا پتر ہے, پیغمبر کا بیٹا. اے جڑے اٹھے پہ پھرتے نا میں کون آ کہ میں سیو زادہ, میں کون آ فلانا زادہ, فلانے پیر دی نسل آ, فلانا. او میرا بھائی سارے صرف نسلہ نہیں چل دیا. یہ نسلہ چل دیا ہوں دیا نا تو کنعان جہنم میں نہ جاتا. کنعان مشرک نہ بنتا, پیغمبر دا سکا پترے. تجھے پاکستانی اپنے آپ کو اخوان دن شاہ کے بھونک دن صحابن ہے اسی شاہ تے اسی پلا جے اسی پلا. انہوں نے تو چوتھی نسل کٹو سے پتہ نہیں کیری شے نکل سی, شاہ نہ نکل سی, پتہ نہیں کہ بلا نکل سی. یہ سارے پچھو بلائی اگے شاہی شاہی, یہ تے پتہ ہی نہیں اتھے تا اوریجنل سیو دے جس دے نسب میں کوئی شک بھی نہیں, پیغمبر دا پتر ہے. فرمایا او پتر بھی نہیں مننا تے بیوی بھی نہیں مننی, بیوی بھی نہیں مننی. 950 سال تک مقابلہ کرتا ہے پیغمبر, آخر پہ رو پڑتا ہے. فرمایا دعا ربہو, دعا الہ کا معنی ہے نہیں, دعا ربہو انی مغلوب فانتصر, انی مغلوب فانتصر, فانصر بھی نہیں, فانتصر. اللہ میں کمزور ہوں, میں دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہو گیا کوئی پاکستانی پیر ایڈے تو کتابیں پڑھا ہوا کہ بات دیکھ رہے سارے کماندن بھاگ رہے باپ ہے بھٹھے دور ہے آگی نکلی فلانے بابے ہل گیتا, بابے مٹی چاہی تھے بٹ پکائی. سمجھے دے مٹی تھے ایمن سٹے اسنا یہ بابے دی شرم گانا جڑی مٹی لگی ہے کہ سونے دی اٹ بن گئی. سونے والی بھٹی ہے پوری بابا تو نہ ہویا, یہ تو مٹی لگی ہے انہوں سونا بن کے اٹ نکلی. فلاں ہے تیرے جھوٹا دے جھوٹے. ادھر اللہ کا پیغمبر ہے اور کیا کہہ رہا ہے, انی مغلوب فانتصر, اللہ میں مغلوب ہوں, تو میرا بدلہ لے. فانتصر, تو میرا بدلہ لے. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا, اتھے یعنی سین تے تا یہ جس سے بڑی چاہتے. فاستجبنا, مفسرین بھی پریشان ہوئے, اے سین تے تا تو طلب ہستے آنی تے فاستجبنا, اللہ طلبہ تو پاکے. اتھے فاستجبنا دا کی مانا, چلو یہ ادھار کر دینے ہیں وقت تھوڑے. فاستجبنا, ہم خود پہنچے ان کی پکار کو. بادشاہ عبد القادر, ہم خود پہنچے ان کی پکار کو. اللہ فرماتے ہیں اور دشمنوں کے سامنے مغلوب ہونے والا میرے نوح پیغمبر کو دیکھ لیں. پیغمبر نے کس کو پکارا ہے؟ صرف اللہ کو. فرمایا اولاد نہیں, شادی کی. آج تو جناب تیسرے مہینے مزار پہ چلے جاتی ہے, نوراتہ کٹ گیا. نوراتہ جلے 9 راتہ مزار تے رہ کے آئی تو کوئی نہ کوئی تو ہونا ہے. یہ آنے کہ بابے پتر دیتے, بابے رو پتہ ہی نہیں جڑے اتنے ملانگ بیٹھے نے انہوں نے مہربانی.
ہاں یہ جڑی 9 راتاں مزار تے ٹکا کے آئے تے ہونی نہ ہو سی تو میری گل سمجھیے کہ نہیں سمجھی اللہ کرے نہ سمجھو سمجھو کا پوری نہیں سمجھنی کچھ سمجھو جیڑے سمجھنے میں چاہے انہاں دے آگے تو انہاں دے جسم میں جو آگے بھی چلتی توبہ 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 ہاں تسی سمجھو یہ 9 راتیں جو بٹھا کے آئے تو پتر نہ اسی یہ ساری ایک جہاں اتنے مال سپیشل انہاں رکھے 8 من دیا لاشا مزاراں والے دیکھو پلیت اتے جڑے بیٹھے تلوے نہیں اتنا نہیں گھر کر رہے آپ مجھا پر کھا کھا کے پورے سنڈے بن جو ہیں فرمایا اوے قبرہ پوجا نہ لے ہو ادھر نہ جاؤ آؤ میرے زکریا پیغمبر کو دیکھ میرا زکریا پیغمبر 120 سال مفسرین لکھتے عمر اور رب دے سامنے جنہیں ویکھیا نا حضرت مریم دے حجرے وچ تازے پھل تے موسم کوئی نہیں حضرت زکریا دا دل ابھریا تے حال دی کیفیت پیدا ہوئی کیا کہنے لگے اللہ یہ موسم تو کوئی نہیں تے پھل دیتے نہیں موسم تو میرا بھی کوئی نہیں جنہیں مریم نو بغیر موسم دے پھل دیتے نہیں میں نو بھی بغیر موسم دے اولاد عطا کر دے میرا اچھا ہی حضرت زکریا سے دعا ہوئی ہے جنہیں جدوم ہوئی یہ اتوت والی کوئی دعا نہیں ہوئی ہے تو میرے یاد ہے او جناب بیٹے فرضہ تو بات دعا ہی نہیں منگتے یہ تو فلانی سنتا تو بات دعا ہی نہیں منگتے فلانی تو کیڑا منگتے تو دڑ دڑ کر دے یہ دڑ دڑ دعا ہے پڑ 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 ایک مولوی صاحب دعا کے رہتے ہیں اسٹیشن علی مسجد گجرا علی قاضی صاحب نے مدرسے دینا میاں علیہ دار صاحب صبح آیا نماز پڑھی تھی مولوی صاحب دعا کرائی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا تو بھی حافظ علیہ دار صاحب چلے گئے اگلے سال آئے نا تو مولوی کو آئے تو دعا بھی کو آئے رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا سمجھ گئے او حضرت عیسیٰ دی نانی دی دعا ہے کہ جو کچھ میرا حمل ہے نا میں تیرے نام کے نظر نہ وہ مولوی سمجھے میں قرآن جو ہے ٹھیک ہے کوئی دعائی مانگ لو وہ حافظ علیہ دار قریب ہوئے اس کا کہ مولوی صاحب یہ پچھلے سال بھی کسی یہ پہ مانگے اس سال بھی حالت تک باہر نہیں آیا یہ تو پورا سال کچھ لیٹ نہیں ہوئی ہے یعنی یہ حالت پتہ نہیں میں کیا مانگ لیا آج کہہ رہے ہیں کہ تسی جناب ہر چیز کے ڈرائیور رکھو ہے دعا کا ڈرائیور بھی رکھ لے بھئی مولوی دعا کرانے کے تائیں اللہ سنسی اپنے آپ نے اتنا عاجزی بندہ اتنا بھی عاجز نہ بنے کہ آنکھیں میں بے ایمان میں پلید یہ عاجزی نہیں ہوتا یہ بے ایمانی دا اقرار اچھا خیر تاکہ کدھر نکل نہ جائے دعا منگنی ہے تو کس کو منگنی اچھے بولو کس کو منگنی دعا دا کہنو ڈرائیور بنامن کی بھی ضرورت نہیں خیر حضرت زکریا منگدر رب حبلی حبلی ہائے ہائے ایک لفظ قرآن دا بندہ پڑھے نا حبلی اللہ تو ہیبا چکا حبلی ملتن کا ذریتن طیبہ آگے اور تسی پڑھو بتا تم یہ مسئلہ سماعت نہیں انکا پڑھو جو علماء بیٹھے خدا واسطے پڑھو انکا سمیع الدعاء یہ مانا تو ہی دعا میں سنن والا تیرے سوا کوئی دعا میں سنن والا نہیں ہے تو ہی دعا میں سنن والا تو ہی قبول کرنے والا تو ہی سنن والا اور اولاد کے پیچھے دھکڑ کھاون والے ہو اتنے کچھ نہیں ہونا جڑے خود بیچارے مر گئے جڑے اپنی اولاد کے دین چھڈ کے قبروں میں چلے گئے اور تانوں پتر کتے دے سر وہ تے اپنے یتیماں دے سر تے بھی ہاتھ پھیر سکدے اور تانوں کتھوں دے دے سر فرمایا انکا سمیع الدعاء ان ربی لسمیع الدعاء پکار سننے والا کون ہے اللہ کون ہے صرف اللہ کون ہے
لیا اسے مسئلہ سما صفت سمیع کا حوالہ دیتے ہیں انکا سمیع الدعا اللہ فرماندے پھر فاستجبنا اگر اولاد کی ضرورت پڑ گئی تو اس طرح اللہ کو پکارو جیسے زکریا پیغمبر نے پکارا جیل میں پھنس گئے قید و بند کی مصیبتوں میں آ گئے فرمایا میرے یونس کو دیکھ لو تمہاری تو جیلیں زمین پہ تھی اور حضرت یونس کی جیل تو مچھلی کا پیٹ تھا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ تیرے سوا کوئی نہیں پکارا سن واللہ لا الہ الا انت تیرے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں علماء موجود ہیں حضرت زکریا جب پھنس گئے مچھلی کے پیٹ میں تو اب کیا مانگنا چاہیے تھا رب اخرجنی من بطن الحوت اللہ میں مچھلی نے پیٹ جو کٹ یہ دعا بن دیا ہے یہ لا الہ الا انت دعا یا کلمہ ہے ہی نہیں لا الہ الا انت انشاء خبر ہے تیرے سوا الہ کوئی نہیں اتنے دعا کے طلب اللہ کے لفظ کوئی بھی نہیں تو پھر فاستجبنا لکی مانا منگا تو ہے ہی نہیں کہ فاستجبنا لکی مانا اور پیغمبر کریم فرماندن سب تو کامل دعا یونس دی دعا ہے کامل دعا یونس دی دعا ہے جڑا اے دعا منگدے اللہ اس دی دعا قبول کردا سوال ہے کہ دعا ہے کہ نہیں پتہ نہیں دونوں سمجھ اتنے دعا بے معنی الہ کھڑی اتنے دعا بے معنی الہ کیا معنی فنادا فی الظلمات اشارہ انقطاع اسباب کی طرف اسباب مک گئے کہ جتھے اسباب مک ونجن اتھے سنگا کون ہے اللہ تصرف کرنا کون ہے اگر یونس پیادن اللہ تیرے اتھے جتھے میں پھسرینا اتھے الہ اتھے پہنچنا تے سننا الہ کا خاص ہے تے تیرے سوا الہ کوئی الہ تو ہے تو پہنچ انی کنت من الظالمین بادشاہ القرآن پنفیر مانا کر کے مزدہ ہاتھ ادا کر دیتے انی کنت من الظالمین اللہ میں کم اسباب والوں سے ہوں میرے پاس نجات کے اسباب نہیں اور الہ تو ہے یا ظلم وہ نہیں ہے ظلم ناانصافی والا یا ظلم بے معنی کمی ہے اور تھوڑا ہونا ہے میرے پاس اسباب نہیں اور تو الہ ہے الہ ہوتے ہی وہ ہے جو ماں پھوک کر اسباب پہنچتا ہے میرے پاس اسباب نہیں تو الہ ہے تو ہی مہربانی کر اس دعا میں جتنا غور کرو اتنی کامل دعا ہے فرمایا اور جیلوں میں پھنسنے والوں مجھے اس طرح پکارو جیسے میرے یونس نے مجھے پکارا میری توحید کا حوالہ لے کر پکارا اور فرمایا اگر بیمار ہو گئے ہو لا علاج مریض کسی مندر کسی دربار پہ جانے کی ضرورت نہیں جہاں اسباب ختم ہو گئے دیکھو میرے ایوب نبی کو ایوب اذ نادى ربه حضرت ایوب نے کس کو پکارا بولو ختم کریں گے اللہ ہی کو پکارا کہ کن پکارا پنجاں دا واسطے بارہ دا واسطے دتو شاہ دا واسطے کہ گھوڑے شاہ دا واسطے کہ کھوتے شاہ دا واسطے کہ گربن شاہ دا واسطے کہ ہر کندے شاہ نال ملے دے ونو جڑی بلا بھی پچھو شاہ ملاؤ پھیڑا پا رسولی شاہ وہ کہ کھوتی شاہ بلا شاہ کہ ہن اے دے لفظ آئے کہ مسیح سے جا کھڑا اگر باہر دل سوئے تو بندہ شاید دس کے نہیں مسیح سے جو نام بھی نہیں پچھو شاہ درمیان میں یہ نہیں چیز ہے جسا نام بھی نہیں لے یہ قوم ہے حضرت شیخ القرآن پر میں نے یہ چٹو قوم ہے چٹو چمو چٹو قوم
انہوں نے کوئی ڈھیری بنا کے دے اتنے چوما چکن لگ رہا کہ لفظ نال شریف اگے شیطان اتنا حرامی ہے نا شہر دے لفظ نے شیطان اتنا حرامی ہے اس کدے نہیں کھایا جو نماز شریف نا 11ویں شریف 11ویں نا شریف لائے نماز نال نہیں کدے 11ویں شریف اور جیڑی بدعت کل شریف جمعرات شریف تیجا شریف 40واں شریف نواز شریف شباد شریف مریم شریف یہ دیا بدماش اندر شریف ہی لایا میں سیاسی آدمی نے ویسے بچوں گل آ گئی ہے کوئی اگر انہوں کا امتی بیٹھا ہوگا خیر بارہ مسئلہ ہے بے فرمایا ہے لوگوں اگر بیمار ہو گئے ہو تے اونج میرے کو منگو جی میں ایوب نبی منگے کتنی گلا ہو گئی نا 4 تے آخری گل نے 5ویں اے منگنا الہ کس نو آدم جس کو حاجتاں وچ پکارا جاتا جس نو مشکلاں وچ بولو دلیری نال بولو اچھا اس ہن میری تقریر اتو شروع ہو گئی اس پکار جو سب تو سونی پکار درود ہے لیکن درود پکار کس دی ہے میں ساری عزیز حلف کر کے تھوڑے کو کوئی دفعہ درود کے لئے درود آنکھوں دعا ہے دعا کا معنی کہ دے پکار ہے تو پکارا سننا اللہ کون ہے اللہ درود اللہ کو دعا دے اس وقت سے درود شروع کے اللہم کا معنی کرو یا رسول اللہ کوئی بندہ کٹ سکتے معنی یا رسول اللہ بولو 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 نماز پڑھے میں اللہم کا معنی کہ یا اللہ درود جگہ کس نوے کس دی پکارے اے جڑا درود پا کے ایک خالص توحید ہے ایک توحید خالص ہے اور اس جگہ میں گفتگو کرا تے بڑی لمبی ہے میں بالکل ایک دم مکھن کر رہا پہلی گل اے ذہن وچ رکھو کہ یہ کیڑی ہے خالص پکار ہے کس دی پکی گل ہے یا رسول اللہ دی پکار ہے اللہ دی پکار ہے تے پکارا سونا نہ کون ہے ان ربی لسمیع الدعاء تے جدا سونا والا اللہ تے جواب کون دے سی مشرک دے چاس نہیں ہے اللہ دے جواب تے چاس نہیں اردو جواب آوے نا کیا چاس سے کیونکہ مشرک ایوہ یا پلیت ہوں گا کہ اللہ نے چیز سے سنو چاہتا آن ہی نہیں اس واسطے اللہ نے زمین ایسی ساریاں کمزوریاں اے بہاب الحق نے بیڑا دھک اور اس بے ایمان تو کچھ بے بیڑا ڈبویا کس صحیح ڈبومن اللہ کے کٹر اللہ بہاب الحق مشرک اللہ بہاب اللہ اچھا ادھر مل گئی ہے پیرا دتا پیر بخش حسین بخش علی بخش تے دھی مل گئی ہے کدے آخی حسین بخشی اللہ بخشی سوال نہیں پیدا تھا دھی اللہ دیندے تے پتر بابا دے بیماریاں اللہ دیندہ تے چال دا بابا ہے شفا اللہ دیندے یعنی بابے دے حصے دے وچ افضل چیزاں تے اللہ دے حصے دے وچ گھٹیا چیزاں ایک مشرک دی عادت ہوندی ہے اس واسطے میرا بھائی سمجھ آج مولوی لڑ رہے ہیں کہ نبی پاک درود سن دے رکھے اور مولوی نال پہلے درود دا معنی پکا اور مان ترجمہ کر اسے آپ نے مولویاں کی تھی ہیرا پھیری ایک او پارٹی ہے جنہ اتھے درود بدل دیتا اور اپنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ انہاں کو پوچھو اے درود کتھوں آیا ہے یہ بخاری مسلم یہ حدیث یہ لکھیاں میں کتابیں پڑھی ہیں میں کتاب نہیں پڑھا ایک مولوی تمہیں پوچھا بھی یہ درود کتنے ہے یار کوئی حوالہ
اس آکھے کہ سیرت اندے جڑے لفظ وہ خود ذمہ دار لفظ صحیح آخر کا غلط آدھا کہ سیرت حلبی چ لکھا ہے کہ جنگل جن پڑھتے رہتے ہیں وہ جنہ کا پتر میں انسانوں کی گل کی جن پڑھتے رہتے ہیں باقی تسی جن لو بھائی اے جڑا درود تو بنائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اے درود نبی دسے یا صحابہ دسے تو انو بدنام کر دیں ایدی درود تے سوڑ دے قائل نہیں دیکھو تو درود بدلی کھڑے اس پارٹی اتھے بدلا اس پارٹی آکر دلے اٹھے جاؤ نا پھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اسی خط لکھا کراچی دے جامعہ الرشید ایک مفتی نو اسا کہ اے جڑا تو فرق بیان کیتا کوئی ایک حدیث لکھ کے دے کہ ایک صحابی درود بدلا ہوئے پیغمبر دے روزے سے جا کے اس الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ نال خطاب کیتا ہوئے سلام نال خطاب کا ایک دوسرے نو بھی ہوندے خطاب بھی صلاۃ پیغمبر نو خطاب کیتا ہوئے مولوی صاحب نے 18 صفحے لکھ کے بھیجن لیکن کیڑا حوالہ کے نور الہدیٰ وچ لکھا بھی فلانی چیزیں لکھا بھی حوالہ نہ حدیث ملی ہے نہ صحابی مل ہے اس واسطے میرا بھائی اے جڑا درود کو پڑھتا میرا پڑھ بدل دا اینڈ ہے پڑھ درود اللہم اے جڑا درود ہے اے 25 صحابہ راوی 45 سیگے موجود ہیں اور شروع کی تم دے درود اگے پیچھے لفظ ہوندے رہندے درود شروع کس تو ہوندے اللہم صلی علی درود وچ گل کس نال ہے تے سندا کون ہے درود ہے دعا نبی دے حق کے ہن ذرا خیال کرے ایو درود پاکستان وچ تے ایو درود نبی پاک دے روزے تے بھی اچھا مولوی بڑے سیاسی انہاں کیوں بدلا اس پارٹی نو پتہ ہے کہ درود جڑا نبی پاک دسے نا اے رہ گیا تو سمالا مسئلہ کی درجہ اے تے لوگاں پوچھنا ہے درود دا معنی کر وہ اتھوں نہ درود ہی بدل دیتا اے جڑے دوے انہاں اوتھے جا کے بدلا انہاں ایتھے بدلا تا اصل اختلاف کے بے بیاضا درود او پڑھو جڑا نبی پڑھائے ساسی وہ درود پڑھتے ہیں جڑا 45 سیرت موجود ہے بخاری مسلم تو لے کے مسند احمد تک اور مسند احمد تو آخری درجے تک کتب حدیث ہے یہ درود موجود ہے لیکن تسی جڑا درود اٹھے کھڑے پڑھتے ہو یا ادھر کھڑے پڑھتے ہو اے درود کتھے آسمان تو آئے گا زمین تو پھر جڑا میں درود پڑھتا یہ درود قرآن چ آیا یہ کس تو آیا نہیں کس تو آیا نہیں سورہ ہود پڑھ لگے او حضرت ابراہیم دی بیوی کھڑی یہ فرشتے کیا دے رحمت اللہ و برکاتہ تو ہم درود پڑھ اللہم صلی علی رحمت اللہ اللہم بارک و برکاتہ علیکم پڑھو 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 اہل البیت اللہم صلی علی محمد و علی آل اٹھے فیصلہ کر اہل بیت کون پہلا مصداق یہ حضرت سارا نبی دی بیوی اتھے کیوں ڈنڈی ماری کھڑے اہل بیت کا معنی بھی واضح ہو گیا کہ اس کا مصداق نبی دے اصحاب بھی ہیں نبی دی ازواج بھی ہیں لیکن قرآن 6 مقام تے 5-6 مقام تے اہل دا لفظ ذکر کیتا قرآن اہل دے کل مراد فقط ازواج رسول ہے فقط کے ازواج رسول قرآنی اہل بیت کوئی دوسرا شامل نہیں ہاں پیغمبر دی اولاد بھی اہل بیت ہے لیکن وہ اہل بیت نسب ہے اور پیغمبر کے صحابہ بھی اہل بیت ہیں وہ اہل بیت نبوت ہیں اہل بیت یا 3 قسمیں ایک مصداق بھی ترائے اہل بیت دا قرآنی مصداق حقیقی مصداق فقط ازواج رسول
اہل بیت نسبی اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے رشتے 4 یا 5 نہیں کہ حدیث قصہ ہی کھڑی چادر علی حدیث 5 ایک ملان تمہیں پوچھا اچھا یہ جڑے اہل بیت کون ہے کہ 5 طرف پاک تھے میں کہ گھر کس آئی شکر ہے تمہیں سمجھ نہیں یہ 5 طرف پاک تو آ گیا چادر کر لے پھر گھر سے چھیما آدمی چاہیے گھر کس آئی میں پوچھا ملنگ اے دس جڑے چادر دے تلے آئے صرف اے اہل بیت ہیں یا کوئی اور بھی ہے یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے یہ واقعہ حقیقت ہے نہیں طرح گنگا انہوں نے بڑا وکیل ہے میں کہ اتنے فیصلہ کر اے جڑے چادر تلے آئے صرف اے اہل بیت ہیں یا کوئی اور بھی ہے خدا دی قسم پسینہ آ گئی کیوں کہ سمجھدار ہے آدھے یہ یہ جڑے باقی 9 کھڑے وہ کدے ویسے شکر ہے تم سمجھے مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس تو 12 معصوم بڑا میں اہل بیت اتھے تو 5 حضرت فاطمہ تو ویسے امام نہیں اسے حضرت علی حضرت حسن حسین 3 امام تو بیٹھے نوں تے 9 خارج ہو گئے میں کہ سودا والے چیز کر لے تو صرف اے ہن تے 9 گئے نہیں کہ اگر اور بھی کوئی ہو سکتا ہے تو پھر قرآن مان یہ حدیث کے ساتھ پھر ازواج مطہرات دے اہل بیت ہونے کے خلاف نہیں اگر حسن اللہ مانا کرے تو 9 امامہ دی قربانی دیونی پوسیا کیونکہ والے جننے ہی نہ وہ کتو چادر تلے آگے تے بہرحال مسئلہ اے بے کہ اے جڑا درود ہے اسی پر جانا آل محمد یہ کئی لوگاں بڑا مشہور کیتے ہیں کہ قرآن علی ہے حسن نے حسین اسی آدھے علی بھی ہے کہ ابو بکر صدیق بھی ہے کہ اصل مصداق اندہ کہ بے ازواج مطہرات تو 3 قسم دے مصداق آپ دے نسبی رشتے جنہاں ایمان ملا وہ بھی اہل بیت اور اہل بیت سکونت ازواج مطہرات اور اہل بیت نبوت قیامت تک جس بندے نو نبی دا مشن نصیب ہوگی یا بدعت تے شرک تو بچ کے توحید و سنت دا خالق مباہد بن گیا وہ بھی ہے بے اہل بیت تسی سارے کون ہو تسی سارے شاہ ہو یہ شاہ یا سید یہ کوئی قوم نے خیال کیتا کرو ہر کر لوگ ادا کہ سید دی سین نو بھی سلام ہے میں کہ سور دے شروع چو سیر اور بھی منہ سارے گئے تھے کہ یہ سید کوئی قوم نہیں شاہ کوئی قوم نہیں سید دی سین نو سلام ہے توجہ ہے کہ نہیں ایک اعزازی لقب ہے جی میں تسی آتے ہو سر اور سر کسے قوم دینا ہے جناب حضرت صاحب یا حضرت صاحب کوئی قوم ہے نہیں یہ سید تے شاہ یہ کسے قوم دا نام ہی نہیں میں تو دوسرا ٹھگی دے وچ بندے ہو فلانا شاہ تے فلانا شاہ اور یہ شاہ تے اسی تے شاہ اس نو زیادہ دے جڑا کالا شاہ ہوے کالا شاہ کیونکہ رنگ تے شاہ ہے کالا شاہ کاکو ہاں میرا مقصد کسی نے تنقید نہیں میں شیطان کسی نے جا کے ہنگارا سڑتے ہوئے میں ایک عمومی گل کر رہی ہوں یہ کوئی اعزاز نہیں بہرحال تسی سارے اس معنی کیا ہو اہل بیت کیا ہو اہل بیت نبوت ہن پڑھ درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اس آلچ ازواج بھی اس آلچ اصحاب بھی اس آلچ پوری امت بھی ہے سمجھو ہے یہ پوری امت بھی ہے کہ یہ ایک درود پڑھ دیا کہ صلوات برآل محمد میں کہ پتر پیچھے تو گالی دے میں اتھے صلاتہ پڑھیں کہ پیچھے ہٹ کے گالا دے میں نماز میں صلاتہ پڑھیں کہ پیچھے ہٹ کے گالا دے میں کہ حدیث پوری ہو گئی جڑا لعنت دا آہل نہ ہو گئے لعنت پورے
14 دفعہ زمین دا چکر لگا کے آسمانہ دا لگا کے اس دے منہ تے آندی. اس واسطے ایہو جہی کمپنی نو ویکھو تو بالکل بلڈیری لگدی. لعنت دی چھاپ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اسی دا مستاقل. ہن آون میرا بھائی یہ فیصلہ ہو گیا درود پکارے کس دی؟ اللہ دی. تے پکارن سنن والا کون ہے؟ اچھا اور پہلو رکھو. اللہ تو رحمت کر محمد تے. امتی نبی سے دعا مانگ رہے ہے، نبی دے حق وچ مانگ رہے ہے تے نبی دی ذات دا وسیلہ اتنے بھی کوئی نہیں. پتہ نہیں تو سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی. دعا بھی نبی سے مانگ رہے ہیں تے دعا بھی سب تو اونچی ہے. تے اتنے ہے کہ یا اللہ پیر خجی شاہ دا واسطے رحمت کر بے حرمت فلاں تے بے حق فلاں کچھ نہیں. یہ تو توحید خالص ہے. نہ توحید خالص کیوں دینا ہے؟ مسئلہ الہ اس سے دینا ہے کہ پکارو بھی اللہ نو تے چھانڈ پھول کے پکارو. رلے شلے نہ پاؤ. یہ فلانے دھمکی اللہ نہ دے جی میں تو کوئی پکڑے آدھے میں فلانے درسا فلانے درسا. یہ اللہ کو دھمکیاں نہ دے فلانے دا واسطہ ہی تے فلانے دا واسطہ تے وسیلہ ہی. نہ میرا بھائی فادو اللہ مخلصین اللہ الدین خالص اللہ نو پکار. بچوں والی آخری گل آ گئی کہ درود دی فضیلت میں جتنی حدیثاں نا انہاں دی ایک حدیث اصل ہے. ایک قانون ہے کہ قرآن کریم ایک مضمون نو 7 جہاں سے کتھائی بیان کرتا ہے. کتھائی 5 جائیں تھے، کتھائی 12 جائیں تھے، کتھائی اس تو بھی زیادہ. لیکن مفسر کا کام یہ ہوندہ کہ اللہ تعالیٰ ایک مقام تے اس مضمون کی تفسیر کر دیتا ہے. باقی جتنے مقام ہیں قرآن دے اس تفسیر دے حوالے ہونے اتنے اشارات ہونے تفسیر نہیں ہوتی. مفسر کا کام ہے کہ اس مضمون دی اصل آیت نو تلاش کرے. کوئی مضمون بھی ہے اس دی مفصل آیت نو تلاش کرے تو انشاءاللہ ساریاں ایسا حل ہونے میں دیا. اسی طرح حدیث کا قانون ہے کہ حدیث سمجھن واسطے ایک مضمون دی حدیث ایک میرا کمال نہیں. یہ مولانا حسین علی دا پام پیش کرتا یہ حضرت دا پامی سارے مضمون حدیث دے جمع کرو تے بچوں جڑی اصل حدیث کھڑی ہے نا ساری حدیثہ اردا گرد اس دے حسن اس نو بچوں تلاش کرو. جلے او دونوں مل گئی حدیث دا پورا سبق حل ہو گیا. درود دی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں لیکن انہاں سارا دا مکھن تے خلاصہ جڑی